بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ عزیزان گرامی، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ اور اس سے پہلے آیت نمبر 153 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مصیبت کے وقت صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کے مخاطب اہل ایمان ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے، ان کے بعد پھر تابعین اور قیامت تک آنے والی پوری امت مخاطب قرآن ہے۔ جس شخص تک قرآن کا پیغام پہنچ جائے وہ اس پر ایمان لانے کا بھی مکلف ہے اور اس پر عمل کرنے کا بھی پابند ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آگاہ فرمایا، تم پر میں ایسی مصیبتیں ڈالوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں کچھ تھوڑا سا خوف تم پہ ڈال کے تمہیں آزماؤں گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ بہت سارے لوگ خوف کی وجہ سے ایمان سے ہٹ جاتے ہیں۔ غزوہ خندق میں ایسا ہوا، غزوہ تبوک میں ایسا ہوا، منافقین ڈر گئے دشمن سے اور پھر ایمان سے مکر گئے، بہانے بنا کر کے گھروں کی طرف چلے گئے۔ تو تھوڑا خوف دے کر کے آپ کو آزماؤں گا، بشیء من الخوف والجوع، اور کچھ بھوک بھی ڈالوں گا تمہارے اوپر۔ مفسرین فرماتے ہیں جو سے مراد اسباب جو ہے، بھوک کے اسباب ہیں۔ بھوک کے اسباب کیا ہیں؟ بارش رک جاتی ہے، قحط پڑ جاتا ہے، پیداوار گھٹ جاتی ہے، لوگ فاقہ کشی کا شکار ہو جاتے ہیں، معیشت کمزور ہو جاتی ہے، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، مال مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کچھ مال کی کمی سے بھی تمہیں آزماؤں گا۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ دور میں جو صورتحال ہے، بس یہی چیز ہے، خوف بھی ہے، جوع یعنی بھوک بھی ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کچھ مال کم بھی ہے۔ ہر آدمی متاثر ہو گیا۔ کوئی 10,000 کما رہا تھا تو اب وہ اس سے قاصر ہے، کوئی 10 لاکھ کماتا تھا تو وہ اس سے بھی قاصر ہے، کسی کی مل اور فیکٹری تھی تو وہ اس سے بھی کمانے سے قاصر ہے اور پریشان ہے، اور کوئی آدمی غریب تھا تو غریب تر ہو گیا۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور نفس میں جانی نقصان، اولاد کی ہلاکت، عزیز اور اقارب اور دوستوں کی اموات، اس سے تمہیں آزماؤں گا۔ والثمرات، پھل اور میوے کم کر دوں گا۔ آفت آ جاتی ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں،
اور پھلوں کی پیداوار گھٹ جاتی ہے، فصلوں کی پیداوار گھٹ جاتی ہے، میوے، خشک میوے اور دوسرے میوے اب وہ کم پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں مسلمانوں کو پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ آزمائشیں تمہارے اوپر آتی رہیں گی وقتاً فوقتاً، کبھی اجتماعی طور پہ، کبھی انفرادی طور پہ۔